بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج ہم میراث پر بات کریں گے۔ سورۃ نساء میں آیت نمبر 7 سے 14 تک میراث کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں، تھوڑا ہو یا بہت، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی۔ یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دیا کرو، اور شیریں کلامی سے پیش آیا کرو۔ اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ایسی حالت میں ہوں کہ اپنے بعد ننھے ننھے بچے چھوڑ جائیں، اور ان کی نسبت خوف ہو کہ ان کے مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا۔ بس چاہیے کہ یہ لوگ اللہ سے ڈریں اور معقول بات کہیں۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تمہارے اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہی ہوں، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ، تو کل ترکے میں ان کا 2/3، اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کا نصف، اور میت کے ماں باپ کا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا ترکے میں 1/6 حصہ، بشرطیہ کہ میت کے اولاد ہو۔ اور اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو 1/3 ماں کا حصہ، اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا 1/6 حصہ۔ اور یہ تقسیم ترکہ میت کی وصیت کی تعمیل کے بعد جو اس نے کی ہو، یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو اس کے ذمے ہو، عمل میں آئے گی۔ تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ دادوں اور بیٹوں اور پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے۔ یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، بے شک اللہ سب کو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو مال تمہاری عورتیں چھوڑ مریں، اور اگر ان کے اولاد نہ ہو تو اس میں نصف حصہ تمہارا، اور اگر اولاد ہو تو ترکے میں تمہارا حصہ 1/4۔ لیکن یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد جو انہوں نے کی ہو، یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو ان کے ذمے ہو، کی جائے گی۔ اور جو مال تم مرد چھوڑ مرو، اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہاری عورتوں کا اس میں 1/4 حصہ، اور اگر اولاد ہو تو ان کا 8واں حصہ۔ یہ حصے تمہاری وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو اور ادائے قرض کے بعد تقسیم کیے جائیں گے۔ اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا، اگر اس کے بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا 1/6 حصہ، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔ یہ حصے بھی بعد ادائے وصیت و قرض، بشرطیہ کہ ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو، تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اور اللہ نہایت علم والا اور نہایت حلم والا ہے۔ یہ تمام احکام اللہ کی حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی فرما برداری کرے گا، اللہ اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا، اس کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ دوستو، وراثت کے حوالے سے اللہ پاک کے احکامات جان لینے کے بعد اگر ہم مسلمان اپنا کردار دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ہر مسلمان اپنی عورت کو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بہن ہو یا بیٹی ہو، اس کو اس کے ورثہ سے محروم رکھتا ہے یا چھین لیتا ہے۔ ایسے مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے جو اپنی عورتوں کو وراثت میں حصہ دار بناتے ہیں۔ دوستو، آج ہم اپنے اسلامی معاشرے کی ایسی جان لیوا بیماری کے بارے میں بات کریں گے جس کو عورتوں کے ورثہ کا متبادل سمجھا جاتا ہے، جس نے اسلام کے خوبصورت چہرے کو دھندلا دیا ہے، جو بذات خود اسلام کا حصہ نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں نے خود زبردستی اس کو خود پر مسلط کر دیا ہے، اور اب اس کے بغیر جی بھی نہیں سکتے،
اور اس کو اپنا کر بھی سکون نہیں۔ وہ بیماری ہے جہیز، جس نے مسلمانوں کے کردار کو کھوکھلا کر دیا ہے، اور اسلام میں یہ حرام ہے۔ اگر آپ اسلام کا مطالعہ کریں اور مسلمانوں کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا جہیز نام کی کوئی بھی چیز مسلمان اپنی بیٹی کو نہیں دیتے تھے، بلکہ لڑکے سے حق مہر مؤجل لے کر گھر کی بنیادی ضرورتیں خرید کر بیٹی کو دیتے تھے۔ یہی مثال ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حق مہر مؤجل لیا، اس سے بنیادی ضرورت کی چیزیں لیں اور وہ بیٹی کو دے دیں۔ اس کے علاوہ بیٹی کو ورثہ دیا، جو اسلام نے والدین کی طرف سے بیٹی کا جائیداد میں حصہ رکھا ہے۔ حضرت علی نے شادی کے وقت اپنی ڈھال فروخت کی، حق مہر ادا کیا اور ولیمہ کیا۔ جو مثال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی، اس کو لوگ جہیز کہتے ہیں۔ اس کو حق مہر سے نکال کر اضافی اخراجات پر لے آئے ہیں، جیسے عیسائی، ہندو یا دوسری اقوام کرتی ہیں۔ اسلام کے علاوہ دنیا کے کسی بھی مذہب میں بیٹی کو ورثہ نہیں دیا جاتا۔ شادی بیاہ کے موقع پر یہ غیر مسلم قوم مل کر بیٹی کو چھوٹا یا بڑا تحفہ دیتے ہیں اور اس کا نام انہوں نے جہیز رکھا ہے۔ غیر مسلم اقوام میں ورثہ بیٹوں کو ملتا ہے۔ اسلام نے بیٹے کے ساتھ ساتھ بیٹی کو بھی وراثت میں حصہ دار بنایا۔ اگر بیٹی کو حق نہ دیا گیا تو مسلمان گنہگار ہوگا، اللہ کے عذاب کا حقدار ہوگا اور موت اس کے لیے دردناک ہوگی۔ منافق مسلمان ورثہ بانٹتے وقت بیٹی کے نام جائیداد کر دیتے ہیں، بعد میں ہیلے بہانے سے بیٹی سے وہ جائیداد اپنے نام کروا لیتے ہیں۔ آپ اگر کورٹ میں جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کتنی بیٹیاں اپنا ورثہ بھائیوں سے لینے کے لیے کورٹ کے چکر لگا رہی ہیں اور وہ کتنے برے حالات سے گزر رہی ہوتی ہیں۔ بعض مسلمان بیٹی کے نام ورثہ کرتے ہی نہیں، اور بعض مسلمان بیٹی کی شادی اس لیے نہیں کرتے کہ ورثہ دینا پڑے گا۔ ورثہ بچانے کے لیے بیٹی کو عمر بھر کے لیے کنوارا چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ کتنی بڑی بے غیرتی ہے اور کتنا بڑا ظلم ہے۔ اس جہیز نے گھروں کا سکون تباہ کر دیا ہے۔ جھوٹ بول کر لڑکا کمانے والا ہے، بڑے گھر سے لڑکی لائی جاتی ہے تاکہ جہیز زیادہ ملے۔ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ جہیز زیادہ نہیں دیں گے۔ موجودہ دور میں ایسے مسلمان ہیں جو اسلام کے حکم کی پابندی کرتے ہیں۔ ایک مسلمان بات کرتے ہوئے رونے لگا۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں نے بیٹی کی شادی طے کر دی، اور جب لینے دینے کی بات ہوئی تو میں نے اسلامی طریقہ اپنایا کہ میں بچی کا حق مہر لوں گا، اور وہ بھی حق مہر مؤجل، اور بیٹی کو جہیز نہیں دوں گا۔ اس پر سسرال والے رشتہ توڑنے کی بات کرنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی، حق مہر مؤجل کون دیتا ہے؟ دنیا والے ہمیں کیا کہیں گے اگر بہو جہیز لے کر نہ آئے؟ ہماری ایک شان ہے، ہم اس کو برباد نہیں کریں گے۔ میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے، میں 5 لاکھ تک رقم اپنی بیٹی کے اکاؤنٹ میں ڈال دوں گا، سامان جہیز کا ہرگز نہیں دوں گا، کیونکہ میں بیٹی کو ورثہ دوں گا، اور یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ میں اس سنت کے خلاف ہرگز نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے بھی اللہ اور اس کے رسول کو منہ دکھانا ہے۔ میں ان کے آگے اپنی خواہشات کی وجہ سے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ میری اس بات پر وہ بگڑ گئے کہ پہلے لوگ کون سا سنت پر عمل کر رہے ہیں جو تم کر رہے ہو؟ سب لوگ جہیز کی بات کرتے ہیں اور سب لوگ زمانے کی بات کرتے ہیں، اور ہمیں بھی زمانے کے مطابق چلنا ہے۔ ہمارے سنت پر عمل کرنے سے زمانے کو کون سا فرق پڑے گا؟ وہ لوگ رشتہ توڑ کر چلے گئے۔ چند دنوں کے بعد اللہ کی طرف سے ایک رشتہ آیا جو اسلام اور سنت کو اولویت دیتا تھا۔ میں نے ان سے بھی وہی بات کی تو وہ خوشی سے رونے لگے۔ اللہ اور نبی کی سنت کو زندہ رکھنے والے آج بھی زندہ ہیں۔ میں نے شادی میں چند قریبی رشتہ داروں کو بلوایا، ولیمہ چوہارے سے کیا، اس طرح سادگی سے شادی کی، قرض کا 1 روپیہ نہیں لیا۔ میری بیٹی آج بہت خوش ہے۔ میں چاہتا ہوں سب مسلمان ایسا ہی کریں۔ آپ 10 لاکھ کا جہیز بیٹی کو دے دیتے ہیں، 1 لاکھ کا ورثہ نہیں دیتے، جو زیادہ ضروری ہے، جو آپ کی زندگی اور آخرت خراب کر سکتا ہے۔ جہیز مال و دولت کی نمائش ہے۔ جن کو اللہ نے عطا نہیں کیا ان کے لیے تکلیف کا باعث ہے، اور یہ بات ان کو اللہ سے مایوس کر دیتی ہے۔
लिहाजा जहेज जैसी बिदत से खुद भी बचो और अपनी औलाद को भी बचाओ, सादगी को अपनाओ। यही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। दोस्तों, ये एक मुसलमान भाई का पैगाम था जो मैंने दयानतदारी से आप तक पहुंचा दिया। आप गौर करो कि निकाह नामे का फार्म जिसमें हर बात आपको मिलेगी लेकिन जहेज की शिक नहीं मिलेगी, क्योंकि जहेज इस्लाम में हराम है। तलाक की सूरत में जहेज बीवी का हक है, इसको वापस करना होता है चाहे जिस हाल में हो। लेकिन ससुराल वाले तलाक के बाद जहेज वापस नहीं करते और समझते हैं कि ये लड़के का हक है, जो इंतहाई अफसोस की बात है। अल्लाह पाक कुरान पाक में यहाँ तक फरमाता है कि तलाक देने के बाद इसका हक महर अदा करो, अगर नहीं दिया इसके अलावा जो माल इसको दे रखा है इसमें से एक तिनका भी मत लो, क्योंकि इसने तुम्हारी खिदमत की, तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा किया। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि मुसलमान लोग गैर मुस्लिम लोगों की रिवायात और नुमाइश के तरीक़ा को शादी के मौका पर अपनाते हैं और वो भूल जाते हैं कि मुसलमान का किरदार क्या है। मुसलमान तो दुनिया को सीधा रास्ता दिखाने के लिए आया था, उल्टा खुद इन गैर मुस्लिम लोगों के रास्ते पर चल पड़ा। जहेज के नाम पर लाखों करोड़ों की जायदाद लड़की को दी जाती है, वर्षा नहीं दिया जाता और बेतहाशा अखराजात किए जाते हैं। लगता है दुनिया में इनके पास पैसा है। इस्लाम ने बेजा असराफ को सख्त नापसंद किया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबी शादी करते थे तो साथ वाले सहाबी को भी पता नहीं चलता था। आज हम इस्लाम को कितना पीछे छोड़ आए हैं। जाओ मुसलमानों, जाओ इस्लाम की रोशनी को दोबारा वापस ले आओ, वरना आपकी आने वाली नस्लें कुफ्र के अंधेरे में गुम हो जाएंगी।